کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کوئی 2 سال کے بعد ریلیپس ہوتا ہے، کوئی 5 سال کے بعد ریلیپس ہوتا ہے، اور پھر وہ بتاتا رہتا ہے کہ میں 2 سال ٹھیک رہا تھا، میں 5 سال ٹھیک رہا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا تھا، کیونکہ جب کوئی 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ریلیپس ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی، تو اس کے 2 سال اور اس کے 5 سال کوئی نہیں گنتا، بس وہ خود گنتا رہتا ہے، وہ کوئی نہیں گنتا۔ لیکن آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ نشہ چھوڑنا ایک چیز ہے، سوبر ہونا دوسری چیز ہے۔ نشہ چھوڑنے کو ایبسٹیننس کہتے ہیں، وہ تو لوگ ول پاور سے بھی چھوڑ لیتے ہیں، لیکن ہر وقت خطرہ رہتا ہے، گھر کے دروازے کے باہر بھوت بن کے نشہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اندر سے بندہ نکلے گا تو میں اس کو پھر ایک دفعہ دعوت دوں گا۔ لیکن جب کوئی سوبر ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کے باہر نشے کا بھوت اٹھ کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ سوبر کا مطلب ہے ٹھنڈے مزاج کا، سوبر کا مطلب ہے مطمئن، حسن اخلاق والا، جس سے کوئی خطرہ نہ محسوس ہو، سامنے سے آ رہا ہو تو کوئی خطرہ ہی محسوس نہ ہو، وہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مطمئن ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ایک کی بات مانتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس کی بات ہر کوئی مانتا ہے، لیکن وہ خوش ہے، کیونکہ یہ کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں یہ ہزاروں سال سے ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، اور ہر معاشرے میں کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں ایج اولڈ ہیں۔ ہم نے ہزاروں سال سے سیکھ رکھا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے، اور فائٹ اور فلائٹ، کبھی سنا فائٹ اور فلائٹ؟ یہ جنگل کے زمانے میں انسان کو جب کوئی چیتا شیر نظر آتا تھا تو وہ فیصلہ کرتا تھا کہ میں نے لڑنا ہے کہ بھاگ جانا ہے، وہ سارا کام ادھر سے ہوتا تھا۔ اینیمل برین ہے نا، تو انسان نے صرف اس کے ذریعے 2,40,000 سال زندگی گزاری ہے۔ انسان کا یہ حصہ لاکڈ تھا، یہ انسان کا یہ حصہ 10,000 سال پہلے ان لاک ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ حصہ تھا جس کے تحت بھاگ دوڑ کرتے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، بچے پیدا کرتے تھے۔ یہ سارے کام ابھی بھی، رومانس، بچے پیدا کرنا، کھانا کھانا، ہر وہ کام جو جانور بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، تو انسان یہاں سے کرتے ہیں، جانور بھی یہاں سے کرتے ہیں۔ پر انسان کے پاس ایک سیکنڈ آپشن، یا جسے کہہ سکتے ہیں بیٹر آپشن موجود ہے، کہ انسان اسے کام میں لانا شروع کر دے، اور بہت سارے لوگ اسے کام میں لانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سوچ بچار سے ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تو وہ کہاں تھے؟ غار حرا میں کیا کر رہے تھے؟ میڈیٹیشن کر رہے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے۔ مطلب کوئی اور تھا وہاں؟ کوئی اور نہیں تھا، تو وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے، تو ایک ڈیوائن رابطہ ہو گیا، ایک ڈیوائن رابطہ ہوا جب وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے۔ تو کوئی سمجھ آتی ہے بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا آپ سے رابطہ ہو جائے تو آپ یہاں سے آپریٹ کرنا شروع کر دیں، سوچ بچار۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایویں بھج دوڑ پانی ہے تو پھر یہ ودیا چیز ہے، پھر جا کے تے کھانا منگاؤ، یا فوڈ پینڈا والوں کو وہ کہ دے کے جاؤ، یا آپ کوئی فن کریں یا کوئی ایکٹیویٹی کریں، موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ ہی اٹھا دے، کوئی کرتب ہی دکھا دے، وہ سارا کچھ یہاں سے ہوتا ہے۔ آپ کو آسانی سے پتہ ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں بہت مماثلتیں ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، ہماری بھی کڈنیز ہیں جو خون کو صاف کرتی ہیں، جانوروں کی بھی کرتی ہیں۔ ہم میں مرکز تجلیات ہے ان لاکڈ، اور جانوروں میں مرکز تجلیات ہے لاکڈ۔ جانور بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ خوشی، غم، امبیرسمنٹ، شیم، غصہ، سب کچھ یہاں ہے، جانور بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں، اور انسان بھی ایک دوسرے کو مار مار کے لہو لہان کرتے ہیں، اور انسان اس پہ فخر کیا کرتے تھے، بہادری پہ تمغے دیا کرتے تھے۔ ابھی بھی جو پہلوان گرا دیتا ہے تو اس کو تمغہ ملتا ہے،
جو باکسر دوسرے کو لہو لہان کر دیتا ہے تو وہ بڑا باکسر ہوتا ہے. جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کے گیت گائے جاتے ہیں, جیو تو ایسے. پر اکثر جب ہار جاتے ہیں تو بڑا رولا, بڑا رونا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہمارے ٹی وی چینل, آسٹریلیا کی ٹیم سے ہم ہار گئے ہیں, رونا دھونا 4 گھنٹے رونا دھونا کرتے رہتے ہیں. بھئی گیم پہ نظر رکھو, بال پہ نظر رکھو, سکور پہ نہ نظر رکھو. آپ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ بال پہ نظر ہوگی تو سکور بورڈ جو ہے چلے گا. اگر آپ نے سکور بورڈ پہ نظر رکھی تو آؤٹ ہو جائیں گے, گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. کیا کوئی کھلاڑی بال سے نظر ہٹا کے تو سکور بورڈ پہ نظر رکھے گا تو کیا ہوگا؟ آؤٹ. ادھر ہی اس جگہ اس نے نظر رکھنی ہے, بال پہ نظر رکھنی ہے کہ بال کدھر جا رہا ہے. اس کا جو فوکس ہے, اس کی جو توجہ ہے وہ اصل بال کا مطلب ہے اصل معاملہ. تو مجھے بتائیے آپ کا اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ جس کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, سوبرائٹی, چین, امن. اور آپ کے گھر والوں کا بھی ایسا ہی ہے. روگی ہو گئے, گھر والے بھی روگی ہو گئے, پیشنٹ تو روگی تھا, اس روگی کے ساتھ رہتے رہتے گھر والے بھی روگی ہو گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک مقصد حیات ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا. مقصد حیات ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا. گولز ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں, ہدف ہے جو پورا ہو جاتا ہے. مقصد حیات مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بی اے کرنا ہے تو یہ ایک گول ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے تو یہ مقصد حیات ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. آپ کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. تو اگر آپ پرسنل ایکسیلنس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مقصد حیات ہے. اگر آپ مسٹر پاکستان بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک گول ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہترین نہ ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے ساتھ مقابلے بازی چھوڑ دیں. آپ اکیلے بہترین ہو سکتے ہیں. آپ پچھاڑنے کا خیال نکال دیں, آپ اور دوسرا بندہ آپ دونوں جیت سکتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ میری مرضی مانی جائے. دیکھیں ہمیشہ جگہ ہوگی جہاں آپ کی مرضی مانی جائے گی, ہمیشہ جگہ ہوگی جہاں آپ نے مرضی ماننی ہے. اور یہ جگہیں کوئی کنفیوز کرنے والی نہیں ہے. اگر آپ کی بات چیت اپنے ابا سے ہو رہی ہے تو کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ ابا کی. اور باس سے, ٹھیک. اور اگر اپنے ایس ایچ او سے بات ہو رہی ہے تو ایس ایچ او کی, ٹھیک. آپ کو سمجھ آ گیا. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہوں پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو تابعداری کرنا جانتا ہے وہ تابعداری کروانا بھی جانتا ہے. اسے بھروسہ ہوتا ہے, وہ کبھی یہ شکایت کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا کہ کوئی گل ہی نہیں سنتا. وہ کبھی شکایت کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا. اس کی بات لوگ سنتے ہیں. اکثر لوگوں کو آپ سنتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یار اچھے ورکر نہیں ملتے, گل نہیں سنتے, کم نہیں کرتے. کیا آپ نے میرے منہ سے کبھی سنا کہ میرے ساتھی میری بات نہیں سنتے؟ کبھی سنا آپ نے کسی کا گلہ شکوہ؟ ہر کوئی ود کے خود بخود بات ماننے پہ آمادہ نظر آتا ہے. ایک دفعہ کہہ دو چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جس بندے کو جو کام کہا تھا وہ کری جا رہا ہے. دیکھیے اگر آپ بچوں سے کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے پاس آپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ اب ابا نے یہ بات کہہ دی ہے تو دیٹس فائنل. لیکن اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ 4 دفعہ نہ کہہ کے 5ویں دفعہ ہاں کہہ دیتے ہیں رپھڑ ڈالنے پہ, دلتیاں اگر مارے بچے, تو اگر آپ ان کی بات مان لیتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. رٹ تو خیر ایک مختلف چیز ہے جو کہ ایک نان ایموشنل ریلیشن شپس میں ہوتی ہے. آپ کے اپنے خاندان میں تو کمپلائنس ہے اور ایک باہمی ایک ربط ہے, کریڈیبلٹی ہے, کہ انفلوئنس ہے آپ کا, لیوریج ہوتا ہے جہاں ریٹ ہوتی ہے. تو انفلوئنس اگر ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کے بچوں کا لانگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ اب ابا نے یہ بات کہی ہے نا, اب جو مرضی ہو جائے یہ اسی بات پہ کھڑے رہیں گے, انہوں نے سوچ سمجھ کے کہی ہے. اور یہ شروع میں کریڈیبلٹی ڈیولپ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کریڈیبلٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور آپ کے بارے میں ایک
پریڈکٹیبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں، اور اگر آپ نے ہاں کرنی ہے تو آپ ہاں کہہ دیتے ہیں، نہ کرنی ہے تو آپ نہ کہہ دیتے ہیں. آپ پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کس موقع پہ آپ کیا کریں گے. میں نے تو ان پوچھتا ہی کوئی نہیں بلنگ بیچ، سب کو پتہ ہے کہ کس موقع پہ میں کیا کروں گا. آپ ہی وہ کری جاندے رہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پہ میں کیا کروں گا، لہٰذا انہیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں گو بائی دا بک، کتاب میں جو لکھا ہے وہ کرو. اگر آپ وہ کرو گے جو کتاب میں لکھا ہے، میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کتاب سے ان کو پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے ان کا، گو بائی دا بک. تو بہت آسان ہے. نئے ڈاکٹرز آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کچھ مجھے گائیڈنس دے دیں، تو میں 2 لفظ بولتا ہوں. ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں بھی، یہاں بھی گو بائی دا بک. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کی بھی ایک کتاب ہے، زندگی کی بلو بک ہے، اور اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں تو گھر میں ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں، جو ہم کہتے ہیں کہ کریونگز پیشنٹ کی اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر پیشنٹ تو کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرے پر گھر والے اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جی، بیماری کی پروگرس ہوگی، فساد ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ آگ بجھا بھی دیں تو قریب میں کسی اور چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، تو جس کی آپ نے آگ بجھائی ہے وہ پھر جل اٹھے گی.